السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ معزز ناظرین گرامی، ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے۔ کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ہے؟ کیا اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی؟ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقتوں منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈریلس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہیں اور ہر ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زائد زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیق ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن آلتن ہیں، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیاں چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی، اور بالآخر اس قبیلے کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا یعنی ارطغرل غازی اس کا سردار بنا۔ اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ معزز ناظرین گرامی، ارطغرل نے فتوحات کا آغاز ہانلی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمانروا سلطان علاؤ الدین کیقباگ نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ کرلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامہ میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ دوستوں، ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی بامسی بے، ترغوت بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں، اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامہ میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی۔ ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اس طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتی رہی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا، اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟
اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔